السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ وصل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہم لوگ ایک اور درود پاک کا ورد کریں گے۔ درود پاک وہ عمل ہے، وہ طریقہ کار ہے، وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے ایک عام انسان اپنا وصل، اپنا ربط، اپنا رابطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم کر سکتا ہے۔ وہ اپنا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ سکتا ہے، وہ رابطے میں رہ سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہا، وہ اپنا وصل، اپنا رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی معراج تک پہنچ گیا، وہ شخص اس مقام تک پہنچ گیا جس کے لیے اس کو اس دنیا میں اللہ پاک نے تخلیق فرما کر اس زمان و مقام عالم ناسوت والے دنیا میں منڈین ورلڈ میں بھیج دیا کہ تو جا اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر گیا۔ یعنی جو شخص درود پاک کا ورد کرتا ہے کثرت سے، خلوص دل سے، تو وہ شخص اپنی معراج تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس کا وصل قائم ہو جائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور جس کا وصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم ہو گیا، اس کا مطلب یہ وہ شخص اپنی معراج تک پہنچ گیا، وہ شخص اپنی اشرف المخلوقات والی پوزیشن میں آ گیا، وہ شخص اپنی احسن تقویمیت والے مقام تک پہنچ گیا۔ درود پاک پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرنا چاہیے۔ اگر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے تو وہ صورت دل نشین کر کے اس پر اپنا تصور جمانا چاہیے۔ اگر زیارت نہ ہوئی ہو تو زیارت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے تعداد کی کثرت ہو جائے گی تو پھر درود پڑھنے والے کی روح کا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنا جانا ہو جائے گا۔ وہ روح کی آنکھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گم ہو جائے گا، اور جو ان کی محبت میں زیادہ محو ہوگا، اسی نسبت سے اس کی روح پر انوارات الہیہ کا نزول ہوگا، اور دن بدن اس پر رحمت خداوندی بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ اپنے گرد نور کا بحر بے کران محسوس کرے گا، اور اس بحر بے کرام میں درود پڑھنے والے کی روح غوطہ زن ہو کر روحانیت سے مالا مال ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کا جو ہے یا صلات بھیجنے کا اللہ پاک نے اپنے کلام پاک نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے، اور آپ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجا کرو اور خوب سلام بھی بھیجا کرو۔ تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو درود پاک جیسا تحفہ دیا، جس کے ذریعے سے ہم لوگ اپنی منزل مقصود، اپنی معرفت، اپنی معراج تک پہنچ سکتے ہیں۔
اور درود پڑھنے والا جو شخص ہوتا ہے جب وہ خلوص دل سے درود پاک کی ورد کرتا ہے درود پاک کا، تو وہ شخص جو ہے اپنا رب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو ہے ڈیوائن کنیکشن کے ساتھ ان کنٹیکٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک اس کے قلب پر اللہ پاک اس کائنات کے سارے راز، رموز و اسرار اس کے اوپر کھول دیتے ہیں، اور اس کائنات کی حقیقت کا اس کو علم عطا کرتے ہیں، اور اس کی اپنی نفس کا بھی علم عطا کرتے ہیں کہ تم کیا ہے، تمہارا نفس کیا ہے، اور اس کی اپنی مقام کا علم عطا کرتے ہیں کہ تمہارا مقام کیا ہے، تو کیا ہے، تمہاری عرفان کیا ہے، تمہاری معراج کیا ہے، اور اللہ پاک اپنی بھی معرفت کرا دیتے ہیں اس شخص کو۔ تو اللہ پاک سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب جو ہے درود پاک پڑھتے ہی رہیں اور پڑھتے ہی رہیں، دن رات اسی کام میں مشغول رہیں، تاکہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی کرم نوازی سے اپنے معراج تک پہنچائے۔ آج جو ہم لوگ درود پاک کے بارے میں سبق حاصل کریں گے وہ درود پاک ہے، درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ارشاد ہوا ہے، اس لیے فضیلت کے لحاظ سے یہ درود افضل ترین ہے۔ اس کے الفاظ انتہائی جامع اور فصیح و بلیغ ہیں اور عظمت و کمال کے مظہر ہیں۔ یہ درود چونکہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس لحاظ سے یہ درود بھی یہ عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ یہی درود سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہ درود بارگاہ رب العزت میں انتہائی مقبول اور منظور ہے۔ اس درود میں حضرت ابراہیم کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا، یا اللہ، نبی و آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ علیہ اور حضرت سارہ بی بی اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آمین کہا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی و آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو ادھیڑ عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت بی بی سارہ نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو عورت اس کے گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے، اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی ہاجرہ نے یوں دعا کی کہ یا اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لڑکی
اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں بوضاحت بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام درود کے سیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی و دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل رہتی ہے۔ حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں، اور اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور درود ابراہیمی یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ ہے درود پاک، درود ابراہیمی۔ اس درود پاک کا ورد کرتے رہیں، کیونکہ یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔